عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ وقت جو ہے یہ عرفات کا ہے اور عرفات میں سب جمع ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، پہلے آسمان پر، اور عرفات والوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تو ایک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں آویں اور یہاں نہ آویں. وہاں بھی آتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں. میری بات سمجھ رہے؟ بس وہ فرسٹ کلاس والے ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، ہم لوگ سیکنڈ کلاس والے ہیں. ہوائی جہاز جب اڑتا ہے تو فرسٹ کلاس والے آگے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں. منزل پر سب پہنچتے ہیں ایک ساتھ. کہنے کو فرسٹ کلاس والے پہلے پہنچتے ہیں اور سیکنڈ کلاس والے بعد میں پہنچتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں. دن میں اللہ تعالیٰ یہ صرف عرفات کا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں. ویسے رات میں تو روزانہ آتے ہیں تہجد کے وقت میں. یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں. اس لیے یہ عرفات کا دن ہے. اور عرفات کے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں بتائی لوگوں کو بہت، لیکن آپ کا حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ حج نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عمرے بھی نہیں کی. حجۃ الوداع جو ہے یہ ایک ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تفصیلی حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس حج میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اصول بتا دیے، سارے اصول. صحابہ اگر پوچھتے گئے کہ بھی اس کا کیا، اس کا کیا، اس کا کیا، تو حضور جواب دیتے گئے اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ. فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ حج ہوا، اور حج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. علماء نے لکھا ہے کہ حج کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو یا رمضان کے بعد کسی کا انتقال ہو، سمجھ لو کہ وہ بخشا گیا. کہ حج میں آدمی محنت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اور رمضان میں بھی جو ہے آدمی دعائیں مانگتا ہے، یہ کرتا ہے. اس لیے وہ حج والی قربانی ہمیں اپنی زندگیوں میں لانی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج میں کہا، کیا کہا کہ بلغوا عنی ولو آیا، بھئی مجھ سے تم نے مجھ سے جو سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اور ایک جملہ بار بار کہتے رہے، الا هل بلغت، سنو میں نے ساری چیزیں پہنچا دی. الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچائی، کیا میں نے پہنچائی. پھر اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ پاک میں پہنچا چکا ہوں. اب چونکہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کی تھی، تو صحابہ کو شک تھا کہ پتہ نہیں عرفات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی ہے کہ نہیں رکھا. یہ فضیلتیں بہت آتی ہیں حدیث شریف کے اندر عرفات کے دن کے روزے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے تھے. صحابہ پوچھتے ہوئے شرماتے تھے. کسی بڑے کو تو آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ روزے سے ہیں، تو ادب کے خلاف ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت اونچا ہے. اور امہات المومنین ساتھ تھی تو ان کو بھی پوچھتے ہوئے بھی شرماتے تھے کہ ان سے کیسے پوچھیں کہ حضور روزے سے. تو حضرت عباس کی بیوی تھی ام فضل، یہ معمر عورت تھی، ان کے قصے حدیث میں بہت آتے ہیں. تو انہوں نے صحابہ کو اشارہ کر کے کہا. ایک صحابی نے جا کر کہا جو ان کے محرم تھے، ام فضل کے، یہ کہا بھی آج کے دن کی فضیلت بہت ہے روزے کی، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں. حضور تو اٹھنے پر تھے، حضور روزے سے ہیں کہ نہیں. میں ابھی بتاتی ہوں، ابھی ترتیب دیتی ہوں. یہ عورتوں کی ہوشیاری، چالاکی نہیں، چالاکی الگ چیز ہے، ہوشیاری الگ چیز ہے. کہ چالاکی میں جو ہے شیطانی رنگ ہوتا ہے، اور سمجھداری ہوشیاری میں نبوی رنگ ہوتا ہے. کہتے کہ آپ بھائی بہت چالاک سے، تو وہ بہت خطرناک. بھائی آپ بھائی بہت ہوشیار سے. وہ اپنے کمرے میں گئی اور سارا مجمع تھا، اپنے خیمے میں گئی اور دودھ لے کر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سب کے سامنے دودھ پیش کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پیا. سارا مجمع سمجھ گیا ہے کہ حضور روزے سے نہیں. یہ ان کی سمجھداری کا قصہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ ماؤں کو پوچھ نہیں سکتے، یہ نہیں پوچھ سکتے، لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. اسی عرفات کے میدان میں میسرہ کا قصہ ہوا. میسرہ نامی ایک آدمی تھا. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ربانی لہریں جب چلے نا، اپنے آپ کو پیش کر دو، کل کروں گا، پرسوں کروں گا. تصویف یہ آدمی کو پیچھے کر دیتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کے کئی دروازے ہیں، تو تصویف کا دروازے پر بھیڑ بہت ہوگی. کیا مطلب کہ میں ایک کام کل کروں گا، بھی ذرا جماعت میں جانا ہے. ایک مہینے کے بعد دوسری مشغولیت آ جائے گی، کہ ذرا روزہ رکھنا ہوگا، چلو آج تو نہیں کل رکھیں گے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا کسی نیک کام کرنے کا ارادہ جب دل میں آوے، سمجھ لو کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، کر لو. تو خیر کی گھڑیاں جو ہوتی ہیں وہ جب آوے تو آدمی اسے فوراً قبول کر لے. تو یہ میسرہ جو ہے یہ خیر کے گھڑیوں میں پیچھے رہ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے مینا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو مرکز تھا وہ مینا تھا. یہ مشرکین مکہ حج کرتے تھے، اور ان کے حج کے بڑے قصے آتے ہیں کتابوں کے اندر. دھوم دھمام کے ساتھ بڑے، یہ حج شروع سے چلا آ رہا ہے، اور دھمال کے ساتھ یہ لوگ حج کرتے تھے. حج کی تاریخیں ہوتی تھی، خیمے لگتے تھے، اور مزدلفہ میں جو ہے گانے بجتے تھے. اور سارا جو گانے والی تھی مکہ مکرمہ میں، اس کا تو مزدلفہ میں دھندا بہت اچھا ہوتا تھا. سب ہائر کرتے تھے سارا کو پیسہ دے کر، کبھی ہمارے لیے گانا گانا، ہمارے لیے گانا گانا ہے.
وہ بہت بیزی رہتی تھی، خاص طور سے مزدلفہ کی رات میں اور یہ حج کے دنوں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حج کے دنوں میں جاتے تھے مینا میں جا کر لوگوں کو جو ہے کہتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں. اور صدیق اکبر ساتھ ہوتے تھے. تو صدیق اکبر کی یہ عادت ہوتی تھی کہ صدیق اکبر حسب نسب بہت جانتے تھے. یہ قبیلہ بنی تیم سے ہے، یہ قبیلہ طے سے ہے، اور اس کا ایک شاعر گزرا ہے، اس کا ایک قصہ ہوا ہے. سب پرانے قصے صدیق اکبر کو معلوم تھے. لوگ صدیق اکبر کو زیادہ پہچانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم پہچانتے تھے، کیونکہ سب کے لقب ان کو معلوم ہے کہ یہ مثال دینا یہ سنسرا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں گاؤں کا ہے، اس کا باپ دادا ایسا تھا، اس کا باپ دادا ایسا تھا. یہ سب صدیق اکبر حجاز کے لوگوں کو جانتے تھے. تو جا کے تعارف کراتے تھے، حضرت یہ قبیلے والے جو ہے یہ ان کے قبیلے میں بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اور ان کے قبیلے میں جو ایک سانپ کا قصہ ہوا تھا. ان کے قبیلے میں ایک لڑکی گم ہو گئی تھی، جنات لے کے گیا تھا. حضرت یہ قبیلہ تو ان کو تو معلوم ہے کہ جنات کی عورت سے انہوں نے شادی کی تھی. یہ سارے قصے صدیق اکبر کو معلوم تھے. تو وہ قبیلے والے خوش ہو جاتے تھے، ارے ہمارے قبیلے کی ساری چیزیں معلوم ہیں ان کو. مانوس کیا. اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، بھی میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی سمجھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی. اور کبھی کبھی بچیاں بھی ساتھ ہو جاتی تھیں. حضرت زینب جی پیدا ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ یہ بھی بہت چھوٹی تھی اس وقت میں تو، لیکن وہ بھی کبھی کبھی ساتھ ہو گئی. تو ایک جگہ جب گئے تو بڑے بڑے چودھری تھے. بعض علاقے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے 22 کا علاقہ ہے، اس میں کچھ گاؤں جو ہے بڑے بڑے چودھریوں کا ہوتا ہے، لمبے تڑنگے ہوں گے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ قوم جو ہے یہ آسمانوں سے الگ طریقے سے آباد ہوئی ہے یہاں. اور کچھ لوگ جو ہے بیچارے سیدھے سادھے ہوں گے. یہ بڑے لمبے چوڑے صدیق اکبر وہاں لے کر گئے. یہ کیا بات. تو وہاں ان کے چودھریوں کے پلنگ بچھے ہوئے ان کے سب کے، اور ایک نوکر ان کا تھا میسرہ، حدیثوں میں نام آتا ہے اس کا میسرہ. وہ بیٹھا ہوا تھا. ابھی کیوں آئے، کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے بات کی، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی میں صرف اس لیے آیا ہوں میسرہ میں بہت تھکا ہوں اور مجھے پیاس بھی لگی ہے. تمہارے چودھریوں سے بات کرنی ہے، لیکن چودھری تو کوئی ہے نہیں یہاں، سب بازار میں گئے ہیں. عکاظ بڑے بڑے بازار ہوتے تھے ان کے، وہاں گئے ہیں خریدنے کے لیے. مجھے تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ کونے میں جگہ دے دو تو میں تھوڑا سو جاؤں. گرمی بہت ہوتی تھی، تھک جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میسرہ بہت سمجھدار لڑکا تھا. وہ چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ کوئی بڑا آدمی ہے یہ. جیسے میں معبد سمجھ گئی تھی، جیسے دو ڈاکو سمجھ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موہانان ہجرت کے وقت میں سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. معبد جو ہے وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اللہ کے. خدیجہ سمجھ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا. حضرت خدیجہ مالدار عورت تھی، وہ چاہتی تھی مجھے نکاح کرنا ہے، لیکن میں اونچے آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا مال جو ہے اس کے کام لگے. جیسے زلیخا یوسف علیہ السلام کو سمجھ گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو 2 بیٹیاں سمجھ گئی تھی. قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استعجلت القوی الامین. اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ گیا تھا میسرہ نے کہا ہاں آؤ میں پانی پلاؤ بھی، یہ لاؤ یہ لاؤ. خود یعنی وہ سیٹھ تو نہیں تھا لیکن سیٹھیوں کا کام کرتا تھا، مینیجر سمجھو. سلایا، پانی دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو کھجوروں کا اکرام ہوتا تھا وہ کھجوروں کا اکرام کیا. کچھ پنیر وغیرہ ہوتے تھے، کچھ دودھ وغیرہ کی شکل، جو بھی مہمان آئے تو رکھتے تھے سامنے. حضور کو کھلایا پلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک کے آ رہے تھے تو حضور سو گئے. میں کس پر سنا رہا ہوں کہ کل کروں گا، کوئی نیک کا کام کل پر مت ٹالو. اللہ نے دل میں ڈالا اپنے یہ مدرسہ بن رہا ہے میں کچھ دوں،
دل میں آئے گی بات، بھائی 5,000 10,000 2,000 1,000 جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا فوراً دے دو، کل پر کرو گے تو کل پر جو کل آئے گی ہی نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا کل آئے گی ہی نہیں۔ دل میں آیا، تشکیل والے آئے اور دل میں آیا کہ ایک چلانے کا، دل میں آ گیا کہ جانا چاہیے چلا مجھے، فوراً لکھوا لو، تصویف نہیں۔ جہنم کے کئی دروازے ہیں، سب سے بڑا دروازہ تصویف کا دروازہ ہے، اس پر بہت بھیڑ ہوگی جہنم میں جانے والوں کی۔ یہ کون ہے؟ جو نیکی کے کام کو ٹالنے والے تھے۔ کہ میسرہ انہی میں سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سوئے ہوئے، حضور نے اس کو بھی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے نا۔ سیٹھیوں لوگ آئے سارے، دیکھا کوئی اجنبی آدمی، ارے میسرہ یہ کون ہے بھی؟ کہا کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ ابوبکر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ارے مکہ والے تو ان کے بہت مخالف ہیں، مکہ والے تو بہت مخالف ہیں، اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، اپنے آنی چاہیے، مکہ والے آنے نہیں دیں گے اپنے کو یہاں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے بہت بے عزتی کے ساتھ حضور کو جگایا، لات ماری، ہاتھ پکڑا، ہو تو یہاں کیوں سویا ہے، یہاں پر نکل یہاں سے۔ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ حق کبھی بھی جو ہے موافق فضاؤں میں نہیں پلے گا، فضائیں مخالف، پارٹنر کبھی مخالف ہوگا، کبھی ہوا مخالف ہوگی، کبھی بیمار صحت ساتھ نہیں دے گی، کبھی یہ، لیکن آدمی دعوت کے کام کو نہ چھوڑے، لگائے اپنا کام۔ گہری نیند سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، گہری نیند سے۔ اور گہری نیند میں آدمی جب جاگتا ہے تھوڑا چکر بھی آتے ہیں، یعنی ہوش میں آتے آتے سنبھلتے تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ دھکا مار کر خیمے سے، بھی تجھے جہاں جانا ہے جا، ہمارے خیمے میں نہیں۔ آپ خاموشی کے ساتھ الجھتے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے الجھتے نہیں تھے، ٹھیک ہے نہیں سننا تو کوئی بات نہیں، اپنی اٹھنے کی طرف چلے گئے۔ اٹھنے ہوتے تھے نا، اب اٹھنے پر جب بیٹھنے لگے تو کوئی کمبخت تھا، اس نے جو اٹھنے کو چونکا دیا۔ ایک تو وہاں دھکے پڑے خیمے میں، اور یہ سارا منظر کون دیکھ رہا ہے؟ میسرہ۔ اس کا قصہ عرفات میں ہوا، میں اس لیے قصہ سنا رہا ہوں چونکہ آج عرفات کا دن ہے، اس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ۔ ابھی تو عرفات آنے میں بہت دیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکی زندگی کا یہ قصہ ہوا ہے، عرفات تو کئی سالوں کے بعد ہوگا۔ تو روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر سے اٹھنے کے اوپر سے گر گئے، اور مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے۔ کوئی بات نہیں، یہ میسرہ نے سارے سیٹھیوں کو جمع کیا، دیکھو یہ اللہ کا نبی ہے اور تم نے جو معاملہ کیا ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں کیا، اس لیے میری رائے یہ ہے مکہ والوں کی بات مت سنو، اس کی بات سن لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ سیٹھیے تھے، انہوں نے کہا بھائی بہت تھک گئے یار میسرہ، چلو اپنے گاؤں کی طرف چلتے ہیں، ہر سال حج میں تو آتے ہیں ہم لوگ، آئندہ سال حج میں آئیں گے، اس کو دیکھیں گے، اگر اس کا غلبہ ہے، لوگ سنتے ہیں اس کے بات کو تو اس وقت مانیں گے، ابھی کیا ضروری ہے ماننا۔ یہ تصویف ٹالا، تو اس کے ساتھ ساتھ میسرہ نے بھی ٹالا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ چلتے چلتے میسرہ نے ان سیٹھیوں سے کھانا کھلاتے کھلاتے، چونکہ مینیجر تھا نا، اس نے کھانا کھلاتے کھلاتے کہا کہ دیکھو بھائی ہم خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں مکہ سے، یہاں قریب میں یہودیوں کی بستیاں ہیں، ان کے اوپر سے ہم گزریں گے، تو اگر تمہاری اجازت ہو تو یہودیوں کی بستیوں میں ان سے ہم پوچھ لیں، اگر وہ کہیں کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، مکہ قریب ہے، واپس آ جائیں گے، بات مان لیں گے اور آگے چلے جائیں گے۔ سیٹھیوں نے کہا ہاں ہاں بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تیری بات ٹھیک ہے۔ اب یہودیوں کی بستیوں میں گئے، یہودیوں سے تحقیق کی، یہودیوں نے کہا کہ ہاں وہ اللہ کا نبی ہے، رسول اللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا نام ہے رسول اللہ، اس سے اچھا نام کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو سارے یہودیوں نے مل کر ان کا اکرام کیا، سیٹھیے تھے یہ سارے، بڑے جاگیردار، حجاز کے اندر بہت بڑے مالدار، بڑا ان کا نام، لوگ ان کی عزتیں کرتے تھے، مال بہت تھا ان کے پاس، لوگ ڈرتے بھی تھے ان سے، کبھی یہ سیٹھیوں کو مخالف مت کرنا۔ تو یہودیوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم تو مانیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے منع کیا ہم کو، لیکن تم لوگ مان لو۔ تو میسرہ نے کہا کہ دیکھو مکہ قریب ہے، یہودی بھی کہہ رہے ہیں، تو سیٹھیوں نے کیا کہا، تصویر ارے بعد میں دیکھیں گے یار، آئندہ سال آئیں گے دیکھیں گے۔ گاؤں میں پہنچ گئے۔ اب جب گاؤں میں پہنچے تو وہاں حالات آئے، اس زمانے میں بھی کورونا پھیلا، زبردست بیماریاں، زبردست حالات، حج قریب آ گیا لیکن کوئی حج میں نہیں آ سکا۔ دوسرے سال جائیں گے چلو تو دوسرے سال بھی کوئی نہیں آ سکا، حالات بگڑتے گئے، یہاں تک کہ اسی اثنا میں یہ لوگ ایک ایک کر کے مرتے گئے۔ 25 سال یا 23 سال کے بعد حالات کچھ سدھرے۔ یہ میسرہ کو طلب تھی، اندر چنگاری تھی، میں جا کر ملوں نبی کو، لیکن کیسے نکلوں؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہجرت بھی کر لی، بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، فتح مکہ بھی ہو گیا، خبریں پہنچتی نہیں وہاں، بھئی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں پہنچے، یہ میسرہ بھاگا دوڑا جو ہے ادھر سے تحقیق کر کے بھاگا دوڑا یہ عرفات پہنچ گیا۔ یہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا، اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹنی کے اوپر تھے، اور یہ میسرہ جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑے۔ جب پاؤں پکڑے تو سارے کے سارے صحابہ نے دیکھا کہ کون ہے نوجوان، یہ آدمی کون ہے، کوئی جان نہ پہچان۔ دیکھو صحابی پاؤں پکڑے تو پہچانتے، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ حضرت بلال ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کون ہے؟ اور حضور کو کہا عرفتنی یا رسول اللہ، عرفتنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے آپ نے پہچانا؟ تو حضور نے غور سے دیکھا، آپ نے کہا اانت میسرہ، اانت میسرہ؟ تو کہا ہاں میں میسرہ ہوں۔ بس صدیق اکبر بھی تھے، صدیق اکبر نے کہا کہ رسول اللہ یہ میسرہ ہے جس نے ہمیں سونے کے لیے جگہ دی تھی۔ چودھری نے بات نہیں مانی، تو میسرہ نے کہا کہ حضرت میں نے جو کہا بعد میں، حالانکہ میں اس وقت مسلمان ہو جاتا تو مجھے سارے مجمع مل جاتے، سب کچھ مل جاتا، مجھے سیٹھیوں کو چھوڑ دیتا، آ جاتا آپ کے پاس، لیکن میں 23 سال تک پیچھے ہو گیا، اب میں مسلمان ہونے آیا۔ اس نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، چلو انہوں نے کلمہ پڑھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو میسرہ نے سب کے سامنے سوال کیا کہ حضرت جتنے چودھری تھے اس عرصے میں ایک ایک کر کے سب مر گئے، تو وہ جنت میں ہیں کہ جہنم میں ہیں؟ آپ نے فرمایا کلہم فی النار، کھو دیا، تو آیا اللہ نے تیری حفاظت کی، کہ تو آ گیا تو اللہ نے تجھے بچا لیا۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ دین کے کام کو ٹالو مت۔ دل میں آئے کہ تہجد پڑھنی ہے فوراً پڑھ لو، دل میں آئے کہ درود شریف پڑھنا ہے پڑھ لو، دل میں آئے کہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھنا ہے پڑھ لو۔ صحابہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بہت میٹھی حدیث سناتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت بہت لوگ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں، ہمارا بخیلی کی وجہ سے مال نہیں نکلتا، بہت لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں لیکن ہم لوگ جا بھی نہیں سکتے، بہت لوگ ہیں جو تہجدیں پڑھتے ہیں، ہم تہجد بھی نہیں پڑھ سکتے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو بھئی نیت تو رکھو خرچ کرنے کی بھی،
اللہ کے راستے میں نکلنے کی بھی، کسی تہجد پڑھنے کی بھی، لیکن تم سبحان اللہ و بحمدہ بہت پڑھا کرو تو تمہارا بدل ہو جائے گا. یہ حضور نے ان لوگوں سے کہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مول صاحب نے وہ ہارو گدی یار نہ چلا مجاوانو سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا رہو. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا کہ تم بیمار ہو، تمہارا نہیں جا سکتے، معذور بھی ہے، یہ پڑھتے رہو. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کا ذکر بہت کرتے رہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خیر ملے گی، خیر ڈھونڈتی رہتی ہے لوگوں کو. یعنی کب ملے گی؟ جب آدمی کے دل میں خیر ہوگی. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دلوں کو دیکھیں گے خیر ہے، تمہیں خیر دے دیں گے. شر ہے، اندر جائے گند بھری ہوئی ہے، خیر نہیں ہے. تو خدیجہ کے قصے میں سنا رہا تھا، بیوہ تھی، مال بہت تھا، اور چپکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی. وہ چونکہ بڑی عمر کی عورت تھی، اتنا معلوم ہے کہ کوئی محمد ہے مکہ میں. یہ بھی قریشی، حضور بھی قریشی، مختصر خاندان. اچھا مکانات بھی کوئی قریب نہیں تھے کہ جیسے نگاہ پڑتی ہو کہ بھئی محمد نکل رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں. بیت اللہ ہے نا، تو سمجھ لو کہ یہ ملتزم جو ہے اس کے طرف حضرت خدیجہ کا مکان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حتیم کی طرف مکان، اور حضرت ابوبکر کا جو ہے دوسری طرف مکان. یعنی قریب مکان نہیں تھے. لیکن خدیجہ ایک بات کہتی تھی کہ مجھے میرے اللہ کے ساتھ اچھا گمان تھا. اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، یہ آپ کی پراپرٹی ہے. اسلام نہیں آیا ہے ابھی، اسلام آنے میں تو بہت دیر ہے. مجھے میرے اللہ کے ساتھ اچھا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے میرے لیے انتظام کرے گا، کہ مجھے شوہر کی ضرورت ہے، لیکن ایسا عام آدمی نہیں چاہیے مجھے. پیسہ میرے پاس بہت ہے الحمدللہ. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی 22-23 سال کی. ابو طالب کی تحویل میں تھے. تو ایک مرتبہ ابو طالب نے اور ان کی بیوی فاطمہ اسدیہ، بہت اونچی عورت تھی فاطمہ اسدیہ، ایک ہی عورت ہے ہمارے شریعت میں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل قبر کھدوائی. کسی کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے ڈبل قبر کھدوائی مدینہ میں. تو صحابہ نے کہا تھا ڈبل کیوں؟ ایک آدمی کی قبر ہوتی ہے نا، آپ نے کہا ڈبل کھودو. خالد ابن ولید سے اچھا ڈبل کیوں؟ نے کہا میں بھی سوؤں گا قبر میں. یہ حضور نے فرمایا. چنانچہ جب قبر میں رکھا تو حضور بھی سوئے، پہلے فاطمہ کو سلایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے بعد تھوڑی دیر لیٹے رہے. سارے صحابہ نے دیکھا، بقی میں جتنے تھے سب نے دیکھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے کہ میرے دادا جب دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں 8 سال کی عمر کا تھا، اور میرا گھر تو خالی ہو گیا، دادا کا تو انتقال ہو گیا. تو دادا نے جو ہے میری حیات، یعنی ان کی حیاتی میں ہی ابو طالب کو ذمہ دار بنا دیا تھا کہ ابو طالب سنبھالیں گے سب کچھ. تو ابو طالب جو ہے وہ دادا کو دفن کر کے جو بھی اس وقت میں مشرکین مکہ دفن کرتے تھے. ہمارے یہاں یہ مشرکین جو ہے یہ لوگ جلاتے ہیں. یہ مسجد نبوی جو بنی ہے نا ہماری، اس میں ایک حصہ مشرکین مکہ کا قبروں کا تھا، بخاری میں آتا ہے. تو حضور نے کہا کہ اسے یہ قبروں کو پاٹو، اور اس میں سے جو تازہ لاشیں ہیں ان کو نکالو، اور نکال کر ان کو باہر پھینکو، اور اس کو مسجد نبوی میں لے لو. ایک حصہ جو ہے ان کا تھا، مشرکین مکہ کا، وہاں مدینہ والے جو مشرک وہاں دفن ہوتے تھے. بقیہ ہمارا بعد میں بنا، پہلا قبرستان وہاں ہوتا تھا، اس لیے مسجد نبوی کا ایک حصہ جو ہے وہ مشرکین مدینہ جتنے تھے ان کا قبرستان تھا، وہاں یہ لوگ دفن کرتے تھے. تو ابو طالب کو جب عبد المطلب کو دفن کر کے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے انی کنت ابن 80، میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی. میرا دادا کا جنازہ جب اٹھا حرم سے
تو پیچھے پیچھے روتا ہوا میں بھی چل رہا تھا. میرا باپ بھی نہیں, میری ماں بھی نہیں, میرا دادا بھی نہیں, اور ابو طالب میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. ایک طرف کندھا دے رہے تھے عبد المطلب کے جنازے کو, اور ایک طرف میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. بھیڑ بھاڑ تھی کیونکہ بڑے آدمی تھے عبد المطلب مکہ کے. اور جب جنازہ دفن کر دیا, میں بھی گیا تھا, دفن کر دیا تو مجھے لے کر آئے, اور مجھے لے کر آ کر کہا ابو طالب نے کہ بھائی تمہارے کپڑے کہاں ہیں بیٹا محمد, آپ کے کپڑے کہاں ہیں؟ تو میں نے اپنا جھولا لیا, یہاں سے جھولا لیا, یہاں سے جو بھی ہوتی ہے بچوں کی چیزیں وہ لی, اور لے کر جو ہے وہ گٹھڑ بنایا, اور گٹھڑ بنا کر جو ہے ابو طالب نے وہ گٹھڑ لیا اور مجھے بھی ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کر یہ حضور خود سناتے تھے, فاطمہ اسدیہ کے قصہ سناتے تھے کہ وہ ہاتھ پکڑ کر مجھے لے جانے لگے. میں نے کہا چل میرے کپڑے سوکھ رہے ہیں, بھول گیا. بچوں کے کپڑے سوکھتے ہیں لیکن میرے کپڑے سوکھ رہے ہیں وہاں, میں بھول گیا. چنانچہ کہا جاؤ لے آؤ, تو بھاگا بھاگا جا کر کپڑے لے آیا. یوں چل پلٹا اور لے جا کر جو ہے وہاں جا کر کہا فاطمہ ایک مہمان لایا ہوں. ابو طالب کہہ رہے فاطمہ ایک مہمان لایا ہوں. تو کھانا پکا رہی تھی. تو کہا کون؟ نے کہا پیچھے تو دیکھ, تجھے دیکھا, مجھے دیکھا. تو فاطمہ نے کھانا وغیرہ پکانا چھوڑا اور آ کر فوراً مجھے اپنے سینے سے لگایا. یہ فرمایا ہے کہ یہ علی سے بھی اچھا ہے, یہ جعفر سے بھی اچھا ہے. ابو طالب کے بیٹے تھے نہیں, یہ علی سے بھی اچھا ہے, جعفر سے بھی اچھا ہے. اور یوں کہا کہ بس, تو حضور کہا کہ وہ محبت جو دی ہے فاطمہ نے میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. کہتے تھے کھانا اچھا آتا تھا, کہیں سے دودھ آتا تھا, کہیں سے, یوں کہ میرے لیے الگ رکھ لیتی تھی. کبھی کھانا زیادہ ہوا تو سب کو پلا دیتی تھی, لیکن کبھی کم ہوا تو روایت میں حضور فرماتے تھے رہنا تھا, حضور فرماتے تھے کہ میرا حصہ تو رکھتی ہی رکھتی تھی. مجھے سرما لگاتی, سب سے پہلے مجھے نہلاتی. جب وہ طالب کا انتقال ہو گیا تو ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتی تھی. شوہر تھے نا ابو طالب کہ بھی یہ مسلمان نہیں ہے تو میں کیسے مسلمان بنوں, گھر کا میرا ماحول کیسا ہوگا. لیکن ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ ایک دم سے مسلمان ہو گئی. جب مسلمان ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. ہجرت کر کے مدینہ گئی. جب مدینہ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کو کہتے تھے بھائی ایک ایک رات تمہارے لیے, کبھی کبھی میں فاطمہ کے گھر سوؤں گا تاکہ میرا بچپن مجھے یاد رہے, بچپن کی محبتیں یاد آتی ہیں. حضرت فاطمہ کے گھر. حضرت علی کو کہتے علی آج تمہارے ماں کے گھر میں سوؤں گا, میرا بستر وہاں لگا لینا. اور دونوں جو ہے پرانی باتیں کرتے بچپن کی. حضور کہتے تھے کہ مجھے میرا بچپن یاد آتا ہے کہ اس نے جو میری خدمت کی ہے فاطمہ نے, میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. یہ اس کا نتیجہ تھا, ان کا انتقال ہوا. اب فاطمہ کون تھی؟ حضرت فاطمہ کی ساس. حضرت فاطمہ کی ساس ہوئی نا, تو دونوں فاطمہ ہی تھی کہ ساس بھی فاطمہ اور بہو بھی فاطمہ. یہ تو فاطمہ کی ساس تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بھی اپنی ساس کی خدمت کرو, اس نے میری بہت خدمت کی. فاطمہ اسدیہ نام آتا ہے ان کا حدیث. قبر کھدوائی, حضرت خالد سے کہا, حضرت عمر سے کہا کہ قبر وسیع کرنا, میں بھی سوؤں گا. جب جنازہ آیا فاطمہ کو رکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹے, سارے صحابہ دیکھتے رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھنے لگے تو قبر سے نکلنا تھوڑا مشکل تھا, صحابہ نے ہاتھ پکڑ کر حضور کو نکالا. پھر حضور نے فرمایا سنو, اور اپنا کپڑا بھی دیا کفن کے لیے کہ میں نے میرا کپڑا اس لیے دیا تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا سندس کپڑا پہنائے, اور میں اس کے ساتھ اس لیے لیٹا تاکہ فرشتے آ کر اسے نہ ستائیں, فرشتے آ کر زیادہ یعنی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے. اس عورت کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. تو قصہ سنا رہا تھا خدیجہ کا, تو یہ فاطمہ اور حضرت علی, تو حضرت ابو طالب, حضرت علی تو چھوٹے تھے, دونوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، 22-23 سال کی عمر ہو گئی، تمہارے کو دھندا بندہ کرو، گھر کا خرچہ، غربت تھی، گھر میں اب خرچے کی ضرورت ہے، کچھ کاروبار کرو، کچھ یہ کرو یہ کرو۔ آپ فرماتے تھے میں مکہ والوں کی بکریاں جو ہے وہ چند قیراط پر چراتا تھا، کچھ بیوائیں ہوتی تھی تو وہ بھی دے دیتی تھی، محمد یہ میری بکری میں لے جاؤ، ارے محمد یہ میری، تو ان کا میں فری کام کرتا تھا۔ سیٹھیے جو ہوتے تھے وہ ان کا جو ہے وہ مجھے پیسے دیتے تھے، تو اس میں میرا جو پیسے آتے تھے میں یہاں ابو طالب کو دیتا تھا، چچا یہ دھندا ہوا، یہ لو۔ لیکن جب بڑے ہو گئے، خرچہ بڑھا، تو ابو طالب نے اور فاطمہ نے دونوں نے مل کر کہا بیٹا تم کچھ کام کرو، دھندا کرو۔ آپ نے بہت معصومانہ جواب دیا، مجھے دھندا کرنا تو آتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں کہا خدیجہ کے وہاں جاؤ، سب کو پیسہ دیتی ہے وہ، دھندا کرو۔ آپ فرماتے تھے کہاں؟ کہ دیکھو وہاں لائن لگی ہوئی۔ خدیجہ جو ہے وہ بیٹھتی تھی صبح جیسے یعنی 7-8 بجے سے، اور درخت ہوتا تھا اس درخت کے نیچے بیٹھتی تھی، جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو وہ دکان بند ہو جاتی تھی۔ مکہ میں گرمی بہت ہوتی ہے نا، درخت گرتے، لوگ جو لال لگا کے کھڑے رہتے تھے، تو وہ تھیلیاں ہوتی تھی، دجالی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ آج کل تو کارڈ آیا نا، کارڈ یا ATM، یہ دجالی پیسے ہیں، وہ ہوتا ہے نا کارڈ یوں نکال، یہ سب دجالی پیسے، وہ تھیلیاں ہوتی تھی بھائی، 100 دینار کی ایک تھیلی، 200 دینار کی ایک تھیلی، درہم کی تھیلیاں وہ پڑی رہتی تھی، اور اس کا جو ہے رنگ الگ الگ ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی اس میں اتنے دینار، جس کو جو دینا ہو وہ تھیلی دی، ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ کر کے اس کو بھیج دیا، یہ ترتیب ہوتی تھی۔ تو لائن لگی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ جب حضور کھڑے ہوئے تو دھوپ آ چکی تھی، آخر میں آئے، باقی لوگ لائن لگی ہوئی ہے، انٹرویو ہو رہا ہے سب کا۔ اور خدیجہ کے ساتھ ہمیشہ ایک لڑکی رہتی تھی، اس کا نام تھا نفیسہ، وہ ہمیشہ رہتی تھی، وہ سب خیر خبر حساب رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، بہت ہوشیار لڑکی تھی وہ، جو کام کرنا کو حضرت خدیجہ کو پرائیویٹ سیکرٹری تھی، پرائیویٹ سیکرٹری، کوئی کام کرنا ہو، کوئی پوچھنا ہو، کرنا ہو، حضرت خدیجہ کان میں کہہ دے بذرا اٹلی خبر لائے نال، تو وہ فوراً جو ہے خبر لا کے دے دیتی تھی۔ نفیسہ روایت میں اس کا نام آتا ہے نفیسہ، یہ ہمیشہ ساتھ میں کھڑی رہتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے رہے وہاں اور دھوپ میں تھے، تو خدیجہ کی نگاہ پڑی، نفیسہ کی بھی نگاہ پڑی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو درخت تھا وہ درخت بھی تھوڑا سا چل کر یہاں سے آیا کرنے لگا۔ پھر جو لائن آگے بڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے بڑھتے تو وہ درخت بھی تھوڑا تھوڑا چلتا۔ اب یہ چیز تو نہیں تھی ان لوگوں کے لیے۔ تو حضرت خدیجہ نے نفیسہ کے کان میں کہا کہ وہ لڑکا جو کھڑا ہے تو دھیان سے دیکھ، باری جیسے ایک نکلا دوسرا آگے بڑھا، دوسرا نکلا تیسرا آگے بڑھا، درخت بھی چل رہا ہے۔ ہاں آپا صحیح ہے۔ تو خدیجہ نے خود نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، یہاں یہ شروع ہو رہی ہے، دل میں خیر ہوگی تو اللہ خیر ایسے دے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہارے دل میں خیر ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے تو اللہ تمہارے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اور اگر اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہیں تو کبھی اچھا ہوگا ہی نہیں، پھر تو دھڑ بن پڑتے رہو، چلتے رہو، اسی حال میں انسان مر جاتا ہے۔ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، قرآن ہے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، او حسرت کیا کیا، میرا تو زندگی ضائع کر دی۔ خود صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، بٹھایا، حضرت خدیجہ نے پوچھا بھی کیا نام ہے آپ کا، تو بہت بھولے پن میں جواب دیا محمد ابن عبداللہ۔ آپ یہاں کہاں رہتے ہیں؟ فلاں جگہ۔ کس کے؟ ابو طالب۔ اچھا ابو طالب، ابو طالب یعنی بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، ان کا نام اگرچہ مالدار نہیں تھے اتنے لیکن رئیس شمار ہوتے تھے، لوگ ان کو بہت عزت کرتے تھے، عبد المطلب کی، یہ ہاشم کی،
اور یہ سارے جو خاندان ہیں قریش کا مطلب معنی ہے بڑی مچھلی. عرب سمندروں میں جو سب سے بڑی مچھلی ہے اس کا نام ہے قریش. یہ سب پر حاوی رہتے تھے. خیر عبد المطلب ان کا بھی ایک مقام تھا. ہاشم ان کے والد ان کا بھی ایک مقام تھا. تجارت کے لیے جا رہے تھے, تجارت کے لیے تو مدینہ میں ٹھہرتے تھے. اب مدینہ میں ٹھہرے ہوئے کچھ سبزی لینے چلے گئے, ایک لڑکی پر نظر پڑی, لڑکی پسند آ گئی ہاشم کو. تو مدینہ والوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ ان کا یہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, بات کرو. کیا نام ہے؟ ان کا سلمہ نام. سلمہ, زینب, یہ نام اوپر سے چلے آ رہے ہیں. اوپر کا کیا مطلب؟ یعنی حضور نے یہ نام بدلے نہیں. بعض نام تو حضور نے بدل دیے, یہ نام نہیں چاہیے. جیسے زینب جو ہے یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے. یہودیوں کے آج بھی زینبیں ملیں گی, اسی لیے مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی. خود حضور نے اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا. تو سلمہ نام, زینب نام, اسی طریقے سے سالم, یہ نام بھی اوپر کا ہے. یعنی یہودی کالونی میں جو اوپر سے کالونیاں چلی آ رہی تھی, اسلام تو بعد میں آیا نا, ہم تو بھی آخر میں آئے, لیکن بڑے بڑے کالونیاں جو گزری ہیں اس میں سالم اور یہ سلمہ, اس طریقے سے زینب, یہ نام بہت ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی عورت لڑکی تھی خیبر میں, اس کا نام بھی زینب تھا. مدینہ میں تو اتنی زینبیں تھی, قصے ہوتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ ارے مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے. یہ زینب, کون سے زینب؟ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب تھا. لیکن ایک بات کہوں, اپنی بیوی کو, اپنے بیٹیوں کو کہنا مت. ارے بتاؤ تو صحیح, کہو گے تو نہیں نا. زینب نامی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا, وہ تیز ہوتی ہیں دماغ کی, اسی لیے ان کے قصے وہاں بہت ہوتے تھے مدینہ میں. جا کے کہنا مت, ورنہ کمال پور آنے کا ویزا نہیں ملے گا مجھ کو. کہ زینب نامی لڑکیاں جو ہے نا دماغ کی تیز ہوتی ہیں اور سمجھدار ہوتی سمجھدار ہے, چالاک نہیں کہہ رہا میں, سمجھدار ہوتی ہے, لیکن پل پر وہ غصہ ہو جائے گی. اسی لیے حضور کے زمانے میں قصے ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں نے بیان کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں نے بیان کر کے کہا بھی تم عورتیں جو ہے تم لوگ صدقہ کرو, یہ کرو تاکہ جہنم میں نہ جاؤ, وغیرہ وغیرہ فضیلتیں بیان کی. تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب تھا. وہ جاتے ہی عبداللہ بن مسعود پر بھڑک گئی. عبداللہ بن مسعود سیدھے سادے, دبلی پتلی ٹانگیں ان کی, لڑکیاں بہت تھیں ان کے, لڑکا نہیں. اور آدمی کتنا اونچا, میری امت کا امین ہے, میری امت کا یہ ہے, تو جو چاہے گا میری امت کے بارے میں اسے قبول کروں گا. ہمارا فقہ حنفی عبداللہ بن مسعود کی حدیثوں سے لیا گیا. آدمی اتنا اونچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کے ابن مسعود, آپ نے صحابہ کے مناقب بیان کیے. آپ نے فرمایا تم لوگوں کو بھی تولا جائے گا. تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر ہنسنے لگے. ارے بھائی کیوں ہنس رہے؟ ارے اس کا تو کچھ وزن ہوگا ہی نہیں, سنگل فصلی ہے, اس کا کیا وزن ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا لا لا لا, یہ بات نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو اس کے دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. وہاں جا کر میاں بیوی میں ٹھن گئی, تیز مزاج کی تھی. دوسرے جو زینبیں تھیں ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا. جو عبداللہ بن مسعود سے آ کر کیا کہا, بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا کہا, اب صدقہ میں کہاں سے کروں, میں تو جو کچھ کماتی ہوں تم پر خرچ کر دیتی ہوں, تمہارے بچوں پر خرچ کر دیتی ہوں, صدقہ کا. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تم اس سے مت الجھ, جو شکایت کرنی ہے تو حضور کے پاس جا کر کر, مجھ سے مت الجھ. ایسے دوسری زینبیں بھی تھی,
وہ سارے کے در اتفاق ہے کہ یہاں سے آ گئی، ایک یہاں سے آ گئی، ایک یہاں سے آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے، کمرہ چھوٹا سا، پردہ پڑا ہوا، حضرت بلال اندر تھے، اور یہ عورتیں کھش پش، عورتیں خاموش تو رہتی نہیں ہیں، کھش پش ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال سے، بلال یہ دروازے پر کچھ عورتیں آئی ہیں، کون ہیں سب دیکھو۔ تو حضرت بلال نکلے کہ کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ اب وہ سب خاموش، حضرت عائشہ اندر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں آپ لوگ کیوں آئے ہو، کیا بات ہے یہ تو بتاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو ہے، دیکھ میرا نام لینا مت، میرا نام مت لینا، اور ہم اس لیے آئی ہیں کہ آج آپ نے صدقہ کرنے کا کہا ہے، ہم صدقہ کہاں سے کریں؟ سارا جو کماتے ہیں وہ بچوں پر اور اپنے شوہر پر، اپنے اس پر خرچ کرتی ہے۔ وہ آواز سے پہچان گئے بلال کہ ابن مسعود والی ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے، حضرت عائشہ بھی سن رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے آہستہ سے کہا کہ حضرت وہ عبداللہ بن مسعود والی آئی ہے، میرا نام مت لینا بلال، میرا نام مت لینا، بس یہ جتنی ہے سب کی طرف سے بات رکھنا۔ آئی ہیں دوسری سب شکایت لے کر آئی تھی، ان کی طرف سے بات رکھنا، میرا نام مت لینا۔ میرا نام عبداللہ بن مسعود بہت معروف آدمی تھے۔ اب حضرت بلال کے حضرت کچھ عورتیں آئی ہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ بھئی ہم خرچہ کیسے کریں۔ آپ نے فرمایا اب کون عورتیں ہیں، کس کی بیویاں ہیں، کس کی بیٹیاں ہیں، کس کی بہنیں ہیں؟ حضرت کچھ زینبیں ہیں، یہ حدیث کے جملے کچھ، تو آپ نے اس پر کہا ایو زینب، یہ مدینہ تو زینب سے بھرا ہوا ہے، ایو زینب۔ اب حضرت وہ ساری کی ساری سن رہے تھے باہر، تو وہ حضرت بلال جو ہے وہ تھوڑا چھپا رہے تھے، منع کیا تھا عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے۔ آپ نے کہا بتاؤ کون زینب؟ حضرت وہ تو پتہ نہیں پردے میں، نہیں۔ حضرت عائشہ بول پڑی تمہیں پتہ تو ہوگا مدینہ میں تو زینب کتنے، ہر محلے میں زینب ہے، یہ یہودیوں کے نام ہوتی تھی اوپر۔ آج بھی ہم جاتے ہیں نا کئی سفروں میں، کوئی یہودی ملتے ہیں، یہ ملتے ہیں تو نام کبھی کبھی پوچھتے ہیں، جنب کو ایسا نام کہتے ہیں، اس کا مطلب ہی زینب ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی نام بدلنا ہوتا ہے، کوئی مسلمان ہونا تو اس کا نام ہم زینب ہی رکھ دیتے ہیں، بھئی زینب یہ ZAINB ایسا یہ تمہارا نام رکھو۔ تو حضور نے وہ چھپا رہے تھے، حضور کرد رہے تھے۔ تو اتنے میں حضرت بلال کو کہنا پڑا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی وہ زور زور سے بول رہی تھی، تیز دماغ ہوتا ہے وہ زور سے۔ اب نے فرمایا بولا، اب بلایا تو انہوں نے بات رکھی، یہ ہوا آپ نے فرمایا سن لے، جو کما رہی ہے اپنے شوہر پر خرچ کر اور اپنے بچیوں پر خرچ کر، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دے گا۔ یہ نہیں ہے خالی باہر دو تو صدقے کا ثواب نہیں، یہ نہیں ہے، تجھے دگنا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ملے گا اور یہ بھی ملے گا۔ اور بہت اچھا ہے عبداللہ بن مسعود، بہت اچھا تعریف ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی۔ یہ زینب پر یہ میرا یہ نکلا یہ سارا قصہ، لیکن جا کے کہنا مت بھائی، ہاں مہربانی کرنا کہ تیز ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، ہم کو کیا کہنے کا حق ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے وہ اوپر سے بات چلی تو میں نے کہہ دیا۔ اسی طریقے سے سلمہ کا بھی ہے، ان کے بھی قصے روایتوں میں آتے ہیں۔ اب مجھے حضرت خدیجہ کے قصہ پورا کر لوں، خیر ہوگی تو اللہ کہیں نہ کہیں سے خیر دے گا۔ بھی تم کہاں کے ہو؟ محمد ابن عبداللہ نام ہے۔ اچھا اور کس کی تحویل میں ہو؟ کیا ہے؟ آپ کی عمر 22-23 سال کی ہے۔ کیا ابو طالب؟ اچھا ابو طالب عبد المطلب کا خاندان بہت معروف خاندان تھا وہ مکہ مکرمہ میں۔ سب کو جو نمٹایا، پھر پوچھا بھی کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ میں کبھی یہ ہے کہ میں کچھ دھندا کروں، کچھ پیسے ویسے دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ نفیسہ کو بولا اور کان میں کہہ دیا، یوں کہا ذرا اس کا بایو ڈاٹا نکال۔
کہاں رہتا ہے کیا نہیں. تو عورتوں کی تو عادت ہے آدھے گھنٹے میں خبر آ جاتی ہے واٹس ایپ پر. بھی کسی کی منگنی کرنا ہو یہ کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا شادیاں کرنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری شادی ہوئی حضرت سودا سے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضرت سودا سے نکاح ہوا، حضرت خولہ نے بات رکھی، حضرت خولہ نے بات چلائی. یہ حضرت خولہ مدینہ مکہ مکرمہ کی آپا تھی، سارے مکہ والوں کی ممانی تھی حضرت خولہ. جیسے ہمارے یہاں دہلی مرکز میں مولانا اظہار الحسن صاحب جو ہے سارے مرکز والوں کے ماموں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بھائی ماموں اظہار کو بلا لو. حضرت جی رحمۃ اللہ، حالانکہ ماموں نہیں ہوتے تھے وہ، لیکن سب ماموں کہتے تھے ان کو. حضرت جی بھی کہتے تھے بھائی ماموں اظہار کو بلاؤ. مرکز کا بچہ انہیں ماموں کہے. ہم لوگ چھوٹے تھے ماموں اظہار، ماموں، حالانکہ ہمارا ماموں نہیں، ماموں اظہار. تو یہ حضرت خولہ تھی. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت خولہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کا کام کرتے تھے، حضرت خدیجہ چلی گئی، بچیاں ہیں، بڑی ہو گئی، بہت ٹینشن رہتا تھا، دعوت کا کام سنبھالنا. نبوت مل چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مکی زندگی میں سارا جو دعوت کا کام ہوتا ہے وہ کرنا. تو حضرت خولہ آئی حضور کے پاس اور کہا کہ حضرت میں دیکھ رہی ہوں کھانا بھی آپ کو پکانا پڑ رہا ہے، بچیاں ساتھ دے رہی ہیں، باہر سے پانی اٹھا کر بھی آپ لا رہے ہیں، اگر آپ کا کام آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈوں. یہ حضرت خولہ نے کہا. بچیاں بیٹھی ہیں، آپ نے فرمایا ہاں ڈھونڈو. تو حضرت خولہ پوچھ رہی ہے کنواری ڈھونڈوں یا سیبہ ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو. یہ جملہ کہا. پھر آخر میں یہ کہا دونوں ڈھونڈو، اور یہ کہا کہ دیکھو یہ کام تو عورتوں کا ہی ہے، شادیاں کرانا، یہ کرنا. یہ جملہ حضور نے فرمایا کہ یہ کام تو عورتوں کا ہی ہے، تحقیق کرنا، یہ کرنا. بعد میں باہر نکلی حضرت سودا کھڑی تھی. سارے قصہ لمبا ہے، ورنہ حضرت خدیجہ کا قصہ رہ جائے گا. وہ قصہ بعد میں سنائیں گے دوسری مرتبہ جب آئیں گے تب انشاءاللہ. تو حضرت خدیجہ نے فوراً نفیسہ سے کہا بھئی میں اتنے دنوں سے دعا کر رہی ہوں، اتنے دنوں سے میں دعا کر رہی ہوں کہ کوئی اچھا لڑکا مجھے ملے. یہ اس کے چہرے پر مجھے کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، مجھے تحقیق کر. نفیسہ آئی اور کان میں کہا یہ ہے عبداللہ کا بیٹا ہے وغیرہ 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 جو بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب. حضرت خدیجہ نے معاملہ کیا. خیر ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصے سناتے تھے اور کہتے تھے کہ دل میں خیر ہوگی تو خیریں جو ہیں یہ بہنیں ہیں. جیسے ایک بہن دوسری بہن کو پکڑ کے لاتی ہے، دوسری تیسری کو لاتی ہے، چوتھی پانچویں کو لاتی ہے، اور بہنیں ایک دوسرے کا خیال کرتی ہے نا. یہ بولتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جو برابر موسیٰ کو پکڑ کے لائی. یوسف علیہ السلام کو کوئی بہن تھی ہی نہیں، جیل میں جانا پڑا. یہ ابا کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر یہ کر کے یہاں سے سب دھمال کر کے جو ہے گھر پہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام. اور بھائی یوسف علیہ السلام کو کوئی بہن تھی ہی نہیں، تو وہ ادھر ادھر لیکن بہنیں بھی خیر ہوتے. اسی طریقے سے خیریں جو ہیں یہ بھی بہنیں ہیں، نیکیاں، خیریں، بہنیں. یہ بہنیں ان الحسنات الاخوات، عربی مثالوں میں ایک حسنات اخوات. نیکی ایک بہن وہ دوسری نیکی لائے گی، وہ تیسری بہن لائے گی، چوتھی بہن لائے گی، پانچویں بہن لائے گی. ایک آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ میرے گھر میں بہت بہنیں جمع ہو گئیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں نیکیاں بہت ہوں گی. بھی آپ کی بہن تو ایک ہے لیکن اب بوڑھے ہو گئے، دوسری بہنیں کہاں سے آئیں گی؟ ماں باپ کا انتقال ہوگا، دوسری بہنیں کہاں سے آئیں گی؟ تو اس کی تعبیر کیا ہے کہ تمہارے گھر میں نیکیاں بہت ہوں گی، خیر کے کام بہت ہوں گے. تو یہ جو خدیجہ کی اللہ کے ساتھ گمان تھا، حالانکہ شرک ہے، یعنی اسلام آیا نہیں ہے. بات کی بھئی یہ 50,000 دینار لو، مثال دے رہا ہوں، 10,000 دینار لو، اتنا میرا اتنا تمہارا، جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے. اپنے غلام کو بھی ساتھ کر دیا، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لمبا قصہ. خیر، یہ جملہ یاد رکھنا، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرو اور دلوں میں خیر رکھو.
تو یہ بہنیں ساری خیر کی بہنوں کو لے آئیں گی. پھر لڑکیاں بھی اچھی ملیں گی آپ کو, داماد بھی اچھے ملیں گے, پارٹنر بھی اچھے ملیں گے, پڑوسی بھی اچھے ملیں گے, دھندا بھی اچھا ملے گا, ساتھی بھی اچھے ملیں گے کہ آپ کے دل میں خیر ہے. پھر مولوی بھی اچھے ملیں گے, پیر بھی اچھے ملیں گے, ورنہ آج کل پیروں کا ٹھکانہ نہیں ہے. آپ جانتے ہو کہ پیروں کا ٹھکانہ نہیں. اچھے پیر ملیں گے, اچھے علماء ملیں گے, اچھے داماد ملیں گے. ہمارے اندر خیر ہونی چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, سارا حساب کتاب دیا, حضرت خدیجہ کو کہا کہ یہ آپ کا نفع, میں بیچ کے سارے قصے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ آپ کا نفع, یہ میرا نفع. بیچ میں جو ہے کوئی لڑائی ہو گئی تھی کسی کے ساتھ, تو یہ جو ہے یہ الجھ گیا تھا, جو غلام ساتھ تھا وہ. تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ تیرا جو حصہ ہے میں دے دوں گا, لڑائی مت کر. حضور نے کہا تھا بھی اتنے پیسے لڑائی مت کر, تو میں دے دوں گا. تو یہ اس کا پیسہ, چوکھا حصہ. نفیسہ بیٹھی ہوئی تھی. حضرت خدیجہ نے کیا کہا, محمد تمہارا حصہ کون سا ہے؟ یہ میرا ہے, آپ لے لو. میرا نفع کون سا ہے؟ یہ آپ کا, یہ آپ لے لو. موڑی کون سی موڑی؟ راس المال یہ ہے, ٹھیک ہے بھائی یہ میری. اور یہ چھوٹے سے پوٹلی کس کی؟ یہ بولے اس کی. وہ جو غلام ساتھ گیا تھا, میں نے وعدہ کیا تھا بھائی یہ تیرا حصہ لے لے. اب جو ہے نفیسہ بیٹھی ہے, وہ غلام بیٹھا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, اور حضرت خدیجہ بیٹھی ہیں. حساب کتاب ہو رہا ہے, سب کچھ دھندے کا جیسے بچھڑی کرتے ہیں اپن لوگ, وہ ہو رہا ہے سب کچھ. اتنے میں حضرت خدیجہ نے چپکے سے جو ہے غلام کو ایک کمرے میں لے گئی اور کہا کیسا ہے یہ لڑکا؟ کہا آپا بہت اچھا. ہم جہاں گئے درخت کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ, پہاڑوں میں سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. یہود آ کر دیکھتے تھے رستے میں. یہ سارے قصے رستے کے سنائے, جنتوں کے قصے سنائے, سانپوں کے قصے سنائے, جو بھی رستے میں قصے ہوئے سارے سنائے, شام کے قصے سنائے. جا تجھے اپنے کام کر گھر میں, تو نوکر تھا, غلام تھا. اب نفیسہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت خدیجہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد یہ آپ کا حصہ آپ لے لو. آپ نے فرمایا بہت اچھا. آپ اٹھنے لگے, کب بیٹھو بیٹھو بیٹھو, یہ میرے حصے کا جو نفع ہے نا یہ بھی لے لو. ہم تو بہت خوش ہو گئے بھائی, 50,000 نفع میرا حصے کا ہے, 50 آپ کا ہے, تو آپ نے وہ 50 بھی دے دیا تو لاکھ ہو گیا نا. گھر میں جو ہے حالات ہیں, فطری طور پر خوشی ہوتی ہے. اب آپ اٹھنے لگے تو کہا کہ نہیں نہیں یہ جو ہے نا یہ موڑی ہے راس المال, یہ بھی لے لو. اور خوشی ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے, ابھی دروازے پر پہنچے ہی ہوں گے, محمد یہ آؤ, بٹھایا اور نفیسہ سے کہا کہ تو چلی جا, چلو بات کرنی ہے ان سے, یہ خیر ہے. نفیسہ چلے گئی. اب کون ہے کمرے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ نے خود نے کہا بھئی تم جوان ہو, تمہارا نکاح کا شادی کا ارادہ ہے؟ خود نے بات رکھی حضرت خدیجہ نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کما رہے تھے, تو کمارا آدمی جو ہے تھوڑا شرماتا ہے, سرخ ہو گئے, کتابوں میں لکھا سرخ, نگاہیں نیچی ہو گئی, کیا جواب دوں, کیا دوں کیا دوں کیا دوں کیا دوں. تو آپ نے کہا کہ ہاں میرا ارادہ تو ہے. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا, کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ آپ کہتے تھے کہ خدیجہ نے جو یہ بات رکھی میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے, او ہو پسینے چھوٹ گئے, دانتوں میں پسینے آ گئے. مثال ہے, دانتوں میں پسینے نہیں آتے, کوئی حال ایسا ہو تو آدمی کے دانتوں میں پسینے, ارے میں تو کیا جواب دوں, خاموش. یہ بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ میرا نکاح ہو جائے. پورا مکہ چاہتا تھا, قبول نہیں کرتی تھی, اور یہاں حضور کے لیے خود پیغام رکھا, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تو حضور نے جواب دیا, اور بہت اچھا جواب دیا. یہ کہا بھی یہ شادی بیاہ, یہ نکاح,
یہ مسئلے ایسے ہیں کہ یہ گھر کے بڑوں کے پوچھے بغیر طے نہیں کیے جاتے. میرے گھر میں جہاں ہوں، میرے گھر کے بڑے جو ابو طالب ہے، فاطمہ ہے، اسدیہ جس کا قصہ سنا ہے، یہ لوگ ہیں، میں ان سے مشورہ کروں تو یہ بات آگے بڑھے. میں کیسے خانہ کہہ سکتا ہوں؟ تو خدیجہ نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم بات کرو اور میں جواب کا انتظار کروں گی، جواب کا انتظار کروں گی. اب آپ کو کئی خوشیاں جمع ہو گئیں. ایک تو اپنا نفع، دوسرا خدیجہ کا نفع، تیسرا موڑی بھی آ گئی، چوتھی پیغام بھی. باہر نکلے تو بولے ایسی خوشی تھی کہ میں اپنے گھر کا رستہ ہی بھول گیا. سوچتا ہے نا کہاں جانا ہے؟ یوں ہے. مدینہ منورہ میں ہم بیان کے لیے جاتے ہیں، کبھی مستورات میں، کبھی ہم شرطیں رکھتے ہیں بھائی ہم جو مصافحہ نہیں کریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، کوئی چیز کا بیان کر کے خالی صرف آپ کا کام یہ ہمیں گھر سے اٹھاؤ، بیان کرواؤ اور ہمیں حرم میں چھوڑ دو. آپ کی ذمہ داری اتنی ہے. پھر حرم سے ہمارے گھر ہم چلے جائیں گے، ہمارے دوسرے ساتھی ہمیں ہمارے گھر پہنچائیں گے. تو عرب لوگ جو ہے وہ کوئی بھی ساتھی ہوتا ہے وہ جب حرم میں لے کے چلتا ہے نا تو کبھی کبھی وہ قباء کی طرف جاتا ہے. ارے بھائی تو قباء کی طرف کہاں جا رہا ہے؟ حرم تو یوں ہے. ارے میرے مولانا آپ کو دیکھ کر جو ہے میں رستہ ہی حرم کا بھول گیا. کبھی احد کی طرف لے جا رہا ہے، ارے بھیا یہ تو احد جا رہا ہے، یہ رستہ تو حرم تو یوں ہے. ارے مولانا تو یہی حال ہوا حضور کا. وہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ دیکھنے لگا کہ وہ کون سی گلی ہے. ایسا خدیجہ بھی دیکھ رہی ہے. اچانک میرے ذہن میں آیا کہ ہاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پوٹلی لے کر اپنا کپڑا، اپنا بستر، اپنا ساری چیزیں وہاں. فاطمہ اسدیہ بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا. ابو طالب بھی بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا. واہ 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 واہ. خوشی ہوتی ہے. کیسا رہا سفر؟ بہت اچھا رہا اور بہت نفع بھی ہوا. یہ پوٹلی جو ہے یہ میرے حصے کی ہے، یہ تو ہے ہی. خدیجہ نے یہ بھی دے دی، یہ بھی دے دیا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ ساری باتیں. پھر آخر میں ایک بات اور کرنی ہے. کون کہہ رہا؟ حضور کہہ رہے ہیں. ابو طالب کو اور فاطمہ اسدیہ کو، دونوں بیٹھی ہوئی تھی. یہ حضرت علی، جعفر وغیرہ سب چھوٹے چھوٹے تھے، بعد میں پیدا ہوئے سب جو ہے جاؤ جاؤ جاؤ. بات یہ ہے خدیجہ نے کہا ہے کہ میرا نکاح اگر تیرے ساتھ ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ ابو طالب نے کیا کہا؟ تو نے خواب دیکھا ہوگا. اور فاطمہ اسدیہ نے کیا کہا؟ نہیں ایسا نہیں کہتے، خواب دیکھا ہوگا. یہ بچہ سمجھدار ہے، خواب کیا دیکھا ہوگا؟ تم جاؤ پوچھو. تو حضور فرمایا ہاں ہاں تم جا کر پوچھ سکتے ہو. یہ فاطمہ اسدیہ نے ہاتھ میں لیے میٹر. حضور کے سارے قصے یاد تھے، اس لیے ان کی قبر میں سوئے حضور. کسی کی قبر میں حضور سوئے نہیں. نہیں ایسا خواب کیا دیکھا ہوگا؟ بچہ ہمارا بہت قیمتی ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، آپ جا کے تحقیق کرو. تو ابو طالب نے کہا میں جاؤں؟ ہاں ہاں جاؤ. آپ نے خود نے فرمایا جاؤ. تو آپ تو کپڑے بدلنے میں سفر سے آئے تھے، تھکے ہارے، آپ تو اسے مشغول ہو گئے. اور ابو طالب سیدھے بھاگے بھاگے خدیجہ کے پاس گئے. وہ نفیسہ سیکرٹری تھی. ابھی کیوں آئے ہو؟ میں کہا آپا سے ملنا ہے. میں کہا آپ کل ملے گی، آج نہیں. اچھا ابھی ذرا آدمیوں کو تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے. شادی بیاہ کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمیوں کی فطری طور پر خوشی ہوتی ہے. ہمارے مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ ان کا قصہ ہوتا تھا کہ وہ شروع میں جب کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا تھا اور ناشتے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، تو مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں چاند تارہ مسجد میں امام تھا اور کام شروع ہوا تھا. جب کام شروع ہوا تھا تو میرے لیے سب سے بڑا ٹینشن جو ہوتا تھا وہ فجر کی نماز کا ہوتا تھا. فجر کی نماز پڑھانے کا ٹینشن نہیں. دیکھو فجر کی نماز میں وہ لوگ جو ہے کوئی احمد نگر سے آ رہا ہے، کوئی ستارہ سے آ رہا ہے، کوئی شولاپور سے آ رہا ہے، کوئی کولہاپور سے آ رہا ہے مشورے کے لیے. اب میرے پاس کھلانے کے پیسے نہیں، ناشتہ کرانے کے پیسے نہیں. تو میں نماز پڑھنے کے بعد جو بیٹھوں تو سب سے پہلے نگاہ ڈالوں کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے. جیسے حافظ لوگ جو ہوتے ہیں تراویح جب سناتے ہیں نا
تو وہ چندے والے بھی حافظ ہوتے ہیں، وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ یار کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے، وہ حافظ کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ غلطی نکالے گا وہ۔ تو مولانا یونس پورا والے رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں بیٹھتے ہی سبحان اللہ شروع کروں تو میں دیکھوں کہ یار کوئی، تو دیکھا ہاں یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے۔ دعا کرانے کے وہ دو آدمی آتے تھے مولانا کے پاس، کہتے تھے کہ حضرت یہ میں شولہ پور سے آیا ہوں، اور یہ احمد نگر سے آیا ہے، یہ مالیگاؤں سے آیا ہے، یہ فلاں جگہ۔ بھائی کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ بھائی مشورے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا بھائی دیکھو، مشورہ تو کریں گے، لیکن میرے پاس آپ لوگوں کو ناشتہ کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن ناشتہ آپ کو کرانا ہے، تو اب میں آپ کی ترتیب بتاتا ہوں۔ بڑے میاں جو بیٹھے ہیں نا کونے میں، تم لوگ وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد آپ کو جواب دیں گے وعلیکم السلام، ذرا غصے میں جواب دیں گے، گھبرا مت جانا۔ پوچھیں گے کیوں آئے ہو، تو کہنا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہمارے یہاں احمد نگر میں ایک بیوہ ہے، مالدار بھی ہے، صحت بھی اچھی ہے، اور مالیگاؤں میں ایک عالمہ ہے، مدرسہ چلاتی ہے، تو یہ صحت بھی اچھی ہے، مستورات کی جماعت میں جانے کے لیے بھی عربی عورتوں کا ترجمہ بھی کرے گی وغیرہ۔ یہ بات کرنا، بس اتنی بات کرنا، تمہارا ناشتہ ہو جائے گا۔ تو مولانا تو بیٹھے رہتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات آئی تو ابو طالب کو بہت خوشی ہوئی، ارے اتنی بڑی عورت سے بات ہو رہی ہے، تو فوراً بھاگی۔ تو یہ ہمارے اس میں جو بیٹھے ہوئے خالی تصویر پڑھتے رہتے تھے، دیکھتا رہتا تھا۔ تو بڑے میاں کیا کہتے تھے، دیکھو بھائی ابھی جو ہے اشراق کے ٹائم میں 15 منٹ باقی ہے، اشراق پڑھو، اور اشراق کے بعد اپن باہر ہوٹل میں جاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، وہاں بات کریں گے۔ تو وہاں جا کر وہ ناشتہ کراتے تھے۔ تو شادی بازی تو کچھ ہوتی نہیں تھی، وہ تو بات میں یہ آ کے مولانا سے مشورہ کر کے یہ لوگ چلے جاتے تھے۔ تو بڑے میاں مولانا کے پاس آتے تھے، کہتے تھے کمبخت کئی لوگ آتے ہیں شادیاں کرانی، سب ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی میری شادی تو کراتا نہیں ہے، سب ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو بعد میں حضرت جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی تو مولانا کہتے تھے او میں بھیجتا تھا تاکہ کم سے کم جو ہے تیرا پیسہ بھی لگے اور جو ان کا ناشتہ بھی ہو جائے۔ تو یہی حال ہوا ابو طالب کا، وہ جہاں یہاں بات ہوئی ابو طالب فوراً بھاگے۔ نفیسہ نے کہا کون؟ یہ کہا کہ ابو طالب، آپا سے ملنا ہے، آپ آج نہیں ملے گی، کل ملے گی۔ حضرت خدیجہ نے سن لیا، کون آیا ہے؟ یہ کہا کہ ابو طالب، بلا۔ اب ابو طالب بیٹھے، حضرت خدیجہ بیٹھی۔ یہ کیسے آنا ہوا؟ بھئی میرا بھتیجے نے آج یہ بات کہی ہے، آپ نے پیغام رکھا ہے، کیا بات صحیح ہے؟ فرمایا ہاں صحیح ہے، میں نے رکھا ہے پیغام۔ تو کہا مجھے ایک بات کا جواب دو کہ بھی کیسے ہوگا یہ؟ جیسے کہ آپ کا خاندان، آپ کا مال، آپ کی چیزیں، ہمارے پاس تو کوئی چیز ایسے ہے نہیں، مکان وغیرہ یہ سب۔ تو خدیجہ نے کہا کہ مکان، خرچہ وغیرہ وہ تو سارا انتظام میں کر لوں گی، وہ تو ٹھیک ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ تمہارا ابا کیسے مانیں گے، اور نوفل کیسے مانے گا، یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کیسے مانیں گے، اور مین تو تمہارے ابا ہیں۔ بعض کتابوں میں ان کے والد زندہ تھے، اور بعض روایت میں چونکہ ابتدائی چیزیں کہ والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ بعض روایت میں علماء نے لکھا کہ والد زندہ تھے، تو باپ کے پوچھے بغیر تو بیٹی کیسے نکاح کرے؟ تو خدیجہ نے جواب دیا میرے والد کا ٹینشن مت لو، ترتیب یہ ہے روزانہ سورج غروب ہونے کے بعد میں ایک شراب کی بوتل پلاتی ہوں ان کو روزانہ، بہت آرام سے سو جاتے ہیں پوری رات۔ لیکن جب کوئی خاص کام کرانا ہوتا ہے، کوئی بڑے چیک پر سگنیچر کرانی ہوتی ہے، کوئی بڑا کام کرانا ہوتا ہے، تو 2 بوتلیں پلا دیتی ہیں۔ یہ تو خدیجہ نے کہا جب یہ بات ہوگی، نکاح کی تاریخ طے ہوگی، یہ ہوگا تو میں 2 بوتلیں پلاؤں گی، تو میں جو کہوں گی وہ اوکے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ابو طالب سمجھ گئے، اچھا کون سی تاریخ؟ فلاں تاریخ، فلاں دن کیا ہوگی یہ بات۔ خود ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے، فاطمہ صدیہ بھی آئیں، دوسرے خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آئے، ان کے والد بھی تھے، 2 بوتلیں پلائی ہوئی تھی، اور سب جو ہے بیٹھے ہوئے، اور ابو طالب نے جو ہے خطبہ پڑھا،
اور خطبہ پڑھ کر ابو طالب نے ایک جملہ کہا، اگرچہ مال و منال کے اعتبار سے تم خدیجہ بہت بڑی ہو، لیکن شرافت، وقار، عزت، امانت، اس میں میرا بھتیجا تم سے بہت بڑا ہے۔ حضرت خدیجہ نے روک کر جواب دیا، اسی کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اس کے حرم میں دینا چاہتا ہوں۔ خیر ہے، شادی ہو گئی، ولیمہ ہوا، مہر طے ہوا، یہ ساری تفصیلیں ہیں، اب ساری تفصیلوں میں جاتا نہیں، 9 تو بج گئے ماشاءاللہ یہاں۔ تو پھر جو ہے جب شب زفاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں تو حضرت خدیجہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تمہارا یہ جو ہاتھ پکڑ رہی ہوں اس سے میرا مقصد کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف ایک بات کہتی ہوں، صرف ایک بات، وہ یہ کہ تمہاری پیشانی سے مجھے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ آپ کو نبی بنائے گا، جب اللہ آپ کو نبی بنائے گا تو خدیجہ کو طلاق مت دے دینا۔ ایک زمانہ آئے گا اللہ آپ کو نبی بنائے گا، خدیجہ کو طلاق مت دے دینا۔ آدمی کو جب درجہ ملتا ہے جب وہ چھوٹوں کو بھول جاتا ہے تو آپ رو دیے۔ آپ نے فرمایا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں۔ یہ آخر تک حضور کہتے تھے صحابہ سے کہ اسلام تم 23 سال کی عمر کی باتیں تو یاد رہتی ہیں نا، 23 سال کی عمر کی باتیں، شادی کی باتیں، یہ تو یاد رہتی ہیں۔ کہتے تھے اس نے کہا، میں نے کہا میں اتنے بے غیرت نہیں ہوں۔ آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت خدیجہ نے بھی دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگوٹے دوست جو تھے وہ عثمان بن مظعون تھے۔ شادی میں جیسے دلہوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں نا، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا گھومنے کے لیے جاتے ہیں، شادی ہوئی تو عثمان بن مظعون، حضرت حمزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دوست تھے پکے، ایک حضرت حمزہ اور عثمان بن مظعون۔ تو حضرت حمزہ تو چونکہ چچا تھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دونوں کا ایک ساتھ نکاح ہوا تھا۔ دیکھنے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کو، وہاں حالہ بیٹھی ہوئی تھی، تو عبد المطلب نے کہا بھئی آمنہ کا نکاح تو میرے بیٹے کے ساتھ کر دو اور یہ حالہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تو دونوں کا نکاح ایک ساتھ ہوا، دونوں کا۔ تو یہاں آمنہ سے حضور پیدا ہوئے اور حالہ سے حمزہ پیدا ہوئے، 1 سال کے اندر، اس لیے چچا تھے۔ وہ چچا تھے اس لیے حضور کا ہم عمر تھے حضرت حمزہ۔ اور حضرت حمزہ کہتے تھے کہ پورا مکہ جو ہے مجھ سے ڈرتا ہے اور میں عمر سے ڈرتا ہوں۔ حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ جب حضرت عمر مسلمان ہونے گئے تو یہ تو اندر تھے، کمروں میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا تھا، حضرت عمر وہاں چلے گئے، دروازہ دستک دی تو حضور نے حضرت حمزہ سے کہا تھا دیکھو کون ہے یہ دستک دے رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا عمر ہے، عمر تلوار ان کے ہاتھ میں، کھولو۔ تو حضرت حمزہ نے کہا جب پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں، پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ مکہ والے بہت ڈرتے تھے حضرت حمزہ سے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں کھولتا ہوں۔ چنانچہ حضور نے دروازہ کھولا، حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اپنی طرف تھوڑا سا کھینچا، ایک دعا مانگی، اے اللہ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اسی جگہ حضرت عمر نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ۔ فوراً جو مسلمان ہوئے حضرت جبریل آئے، فرمایا اہنئک یا رسول اللہ، ابشرک یا رسول اللہ، آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں عمر کے اسلام لانے پر۔ اہنئک یا رسول اللہ، حضرت جبریل نے کہا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تو اتنا دور دور بھاگ رہا ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے، تو اتنا اونچا آدمی ہے، تیرے اندر یہ صفت ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت گھر میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حرم میں آؤ۔ آپ نے فرمایا ہم کمزور ہیں ابھی نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں میرا اسلام لانے کا لوگوں کو بیان کر دوں؟ آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہوا ہوں تو میں کیسے مکہ والوں کو بتاؤں؟ تو ایک جمیل نامی آدمی تھا، جمیل نامی آدمی، وہ جو ہے نا وہ بی بی سے لندن تھا، سمجھ گئے آپ؟ کوئی بات کہہ دو اس کو تو پورے مکہ میں پھیلاتا تھا، اس کا نام جمیل تھا۔ حضرت عمر نے کہا میں اس کو کہہ دوں گا پورے مکہ میں پھیل جائے گی۔
وہ اتفاق سے مل گیا راستے میں، ارے جمیل کچھ سنا تو نے؟ کہنا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اچھا، مشرک تھا وہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ آدھے گھنٹے میں ابو جہل، ابو لہب، یہ سب کو جا کر کہہ دیا عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا۔ اب مکہ میں سارا شروع ہو گیا۔ بس اس پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ آج کا سبق یہ ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو گے انشاءاللہ، اور دل میں خیریں، خیر ہوگی۔ خیریں بہنیں ہوتی ہیں، بڑی بہن، چھوٹی بہن۔ اور یاد رکھنا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آئی۔ یوسف علیہ السلام کی بہن نہیں تھی، یوسف علیہ السلام یوں گئے، میرے ابا خود کہتے تھے یوں گئے، یوں گئے، یوں گئے، جیل میں گئے، وہاں گئے۔ بعد میں پھر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو ٹھاڑ کے ساتھ جو ہے پیسہ بھی ملا ماں کو، اور دودھ بھی پلایا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی۔ آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ دین کے کام کو ٹالو مت، چلنے کی تشکیل ٹالو مت۔ اب یہ 11-12 اگست کو جو ہے آپ لوگوں کے یہاں جوڑ جو ہو رہا ہے، ساتھی آ رہے ہیں ہمارے، کہ 11 اگست کو شاید گٹھامن میں ہے، 12 اگست کو یہ بناس کاٹھا میں آتا ہے، مہسانہ میں آتا ہے تمہارا، یہ بناس کاٹھا میں، ہاں تو وہ مہسانہ میں وہاں۔ تو یہ جو جوڑ ہو رہے ہیں، اس کے اندر آدمی اللہ کے راستے میں نکلے۔ حجو قبل اللہ تحجو۔ ہم جب سال لگا رہے تھے فلسطین میں سے عربی ملکوں میں، تو عرب علماء بیانوں میں کہتے تھے حجو قبل اللہ تحجو، حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کرنے دیے جاؤ۔ آج ایسے حالات آ گئے کہ پیسے ہیں، سب کچھ ہے، حج نہیں کر سکتے۔ میں بھی کہتا ہوں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کر لو اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ایسا حال آئے کہ جماعت میں نہ نکل سکو۔ مخالفتیں ہو گئی، حکومتوں نے منع کر دیا، کیا کرو گے آپ؟ نہیں نکل سکتے آپ۔ مسجدیں بند ہوتے دیکھی نہیں نا ہم نے۔ اب مہندی والی مسجد میں اچھا خاصا جمعہ کی نماز ہم پڑھ رہے تھے، اور ایک آدمی آیا باہر سے، 1-2-3 جمعہ پہلے کی بات ہے، بھئی اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ بیچارہ ہمارا کوئی سیدھا سادہ ساتھی تھا، اس نے کہا مین گیٹ تو بند ہے، پیچھے کے رستے سے آ جاؤ۔ وہ تھا سیڑھی، یہ مین گیٹ تو بند، آپ کو نماز پڑھنی ہے جمعہ کی، یہ پیچھے کے رستے سے آ جاؤ۔ اس نے دیکھا تو مسجد بھری ہوئی، فوراً جو ہے اس نے کہا کہ کل سے ایک آدمی بھی نہیں آئے گا یہاں۔ اسی طریقے سے مرغا گرنگ بند ہوئی، اسی طرح مہندی مسجد بند ہوگی، مغل کندوری بند ہوگی۔ کیا کرتے ہو؟ سب کچھ ہے تمہارے پاس، نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت جاری ہے جی۔ ابھی چلا لگا سکتے ہو، ابھی 3 چلا لگا سکتے ہو، جمع ہو جاتے ہو، اللہ رسول کی بات ہم سن سکتے ہیں۔ مسجدوں کا بند ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا، گھروں میں نماز ہوتے ہوئے دیکھ لیا، مسجد ہے ہماری ہے، نہیں آ سکتے آپ۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ راستے کھلے ہوئے ہیں نقل و حرکت کے۔ خدا نہ خواستہ ایسے حالات آ گئے نقل و حرکت نہیں کر سکو، کیا کرو گے؟ اب یہ وقت ہے نقل و حرکت کا، نکلو گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ 11 اگست سے کون کون جانے کے لیے تیار ہیں؟ جو ہمارے حضرات آ رہے ہیں اس سے جلدی جلدی بتاؤ۔ اپنے قصے جتنے ہیں وہ تو بہت لمبے ہیں، بعد میں کبھی سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو، لیکن آج یہ نیت کرو۔ لکھو ہمارے بھائی چچا کا نام، بولو بھائی لکھو، پانی دے۔ کیا نام آپ کا؟ حسین پورا کوئی ساتھی بتا لگو، عبدالحمید بھائی۔ عبدالحمید بھائی حسین پورا سے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے، کہو آمین۔ کیا نام؟ کیا نام؟ عمار بھائی بادل گڑھ۔ ماشاء اللہ، بادل گڑھ یہاں سے قریب ہے۔ اور بتاؤ، بولو بھائی ارادہ کرو بھائی۔ اور کون تیار ہے بتاؤ؟ جماعت تیار ہے تو جماعت والے بولو بھائی۔ ہاں جماعت اگر تیار ہے تو ہمارے یہاں سے جماعت تیار ہے۔ کمال پور کے ساتھی ماشاءاللہ کافی سارے نام لکھا ہے، وہ بھی ارادہ تازہ کر لیں۔ بادل گڑھ سے 4 مہینے کی ایک جماعت انشاءاللہ۔ واہ واہ، کون ہے بھائی؟ حسین پورا سے ایک جماعت 4 مہینے کی انشاءاللہ۔ حسین، واہ 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 واہ، یہ ہے ماشاءاللہ کمال پور کا کمال۔ کمال پور سے انشاءاللہ ایک جماعت چلے کی ہے انشاءاللہ۔ واہ واہ ماشاء اللہ، اور بتاؤ؟ سیگل پورا سے ایک جماعت چلے کی۔ واہ واہ واہ، بولو بھائی دوسری بستی والے بولو۔ اسلام پورا، سمودرا، اسلام پورا سے انشاءاللہ ایک جماعت چلے گی۔ اسلام پورہ سے جماعت چلے گی۔ اور بتاؤ، اور بتاؤ، اور بتاؤ۔ اور بولو جسلینی، جسرینی قریب ہے یہاں سے؟ جی قریب ہے 2 کلو میٹر۔ ماشاء اللہ،
اور بتاؤ. اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اچھے لوگ ہیں. عزائم کر کے جاؤ بھائی، عزائم کریں گے انشاءاللہ. ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، قبولیت کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے بس ہمارے عزائم کو. شادی نیت کرے بھائی. ہمارے باقی حبیب سے شادی آئے تو بتایا بھائی 4 مہینے کی ماشاء اللہ جماعت کا ارادہ کر رہے ہیں. باقی حبیب کے ساتھی آئے ہیں، باغ حبیب کے ساتھی آئے ہیں بھائی. جہاں مسجد بدر بن رہی ہے ابھی نئی مسجد، ماشاءاللہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ وہاں سے 4 مہینے کی جماعت دیں گے. واہ 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 واہ. بہت مبارک، بہت مبارک. آئے ہیں کوئی؟ یہ وقت ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا. جماعت دیں گے انشاءاللہ وہاں سے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اللہ باقی آسان حبیب سے کرے. انشاءاللہ 4 مہینے کی ایک جماعت. بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا. اور بتاؤ. اب تو اندھے بھی نکل رہے، گنگے بھی نکل رہے، اور یہ اب ہجڑے کا جملہ کہنا تو ٹھیک نہیں، لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ بھی نکل رہے، چلے کے نہیں، 6 مہینے کی جماعتوں میں نکل رہے. 6 مہینے بڑی تشکیلیں کر رہے ہیں پڑوس کے ملکوں کے اندر، اور کام کر رہے ہیں. ابھی وقت ہے. حج قبل اللہ تو حج کر لو اس سے پہلے کہ حج نہ کرنے دیے جاؤ. یہ روایت ذہن میں رکھنا. آج ہم نقل و حرکت کر سکتے ہیں، خدا نہ خدا حالات آ گئے تو نہیں کر سکو گے آپ، ہم بھی نہیں کر سکیں گے. لاک ڈاؤن میں دیکھ ہی لیا ہم نے، 2 سال سے دیکھ ہی رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا نیت تو ہے نا بھائی. اب آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. دو بھائی، یہ میری طرف سے ہدیہ. روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو انشاءاللہ. 100 مرتبہ، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو نہ پڑھو اس کی گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو تو 100 مرتبہ ہو جاتا ہے 24 گھنٹے میں. اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہتے تھے، آپ نے ہمارا ابا کا نام تو سنا ہی ہوگا، تو ابا کہتے تھے کہ بیٹا پڑھا کرو 100 مرتبہ سورہ اخلاص. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 10 مرتبہ. حضرت عمر سے حضور نے کہا، تو حضرت عمر نے کہا میں تو بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا، تیرے اندر کتنی طاقت ہے، بنا. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ لوگوں کو. ساری دنیا میں دیتا ہوں ہدیہ. ماشاءاللہ کئیوں کی کینسر کی بیماریاں ٹھیک ہو گئی، کئیوں کو، اور بہت آسان ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ. ایک ساتھ پڑھو، ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ٹکڑے کر کے پڑھو. ابھی کار چلاتے پڑھ لو. 100 کا کوٹا پورا کرو 24 گھنٹے میں. ایک ساتھ اگر پڑھنے بیٹھو گے تو 10 منٹ یا 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. نہیں پڑھ سکتے، کام کاج ہے، ہماری مائیں بہنیں روٹی بناتے پڑھیں تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، 4 نام ہیں اس کے. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اور اس کے میرے ساتھ بہت قصے ہوئے ہیں دنیا بھر میں. ہم تو سب جگہ جاتے ہیں نا، اور ہمارا سبق بھی ساری دنیا میں پہنچتا ہے. تو ہمیں جو رپورٹیں آتی ہیں سب جگہ سے، میں وہ کہہ رہا ہوں آپ اس کی عادت ڈالو تو پکا جو ہے 100 مرتبہ پڑھو گے تو 10 محل تو تیار ہو گئے، پکی بات ہے. تو میں نے میرے والد سے ایک مرتبہ پوچھا، بابا آٹلا બધા ઘર કરશું શું આપણે؟ બે આટલા બધા ઘર જન્નતમાં શું કરશું? એ કહા બેટા એ તો એકડા જઈને ખબર પડશે. અત્યારે દેખાતું નથી આપણને, પણ એકડા જઈને ખબર પડશે શું કરશું. અને આ તો એવું છે કે તું ભણતો રહે તો અલ્લાહ તાલા મહેમાનીએ ઘર ઉતારી દે. જે અલ્લાહ જન્નતમાં આલી શકે છે અલ્લાહ મહેમાન નથી આલી શકતો, ગઠવાણું નથી આલી શકતો. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ میں بھی گھر دیا، مدینہ میں بھی دیا، بمبئی میں بھی دیا، یہاں بھی دیا. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب مضبوطی سے پکڑ لو. اور یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اب پورے کمال پور والوں کو تو میں دے نہیں سکتا، یہ ہمارے چچا جو سامنے بیٹھے میں ان کو دے رہا ہوں. ہماری تصویر ہے دیو تمون، تو یہ پڑھتا رہو، دعا کرتا رہو. دو یہ ان کو میری طرف سے ہدیہ کرو گے انشاءاللہ. دوسرا، روزانہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. بہت آسان ہے. 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. اس کے بعد میں جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. یہ تو حدیث میں ہے، اور وہ جو ہے علماء کا تجربہ ہے.
اور 10 محل جو ملیں گے وہ بھی صحیح حدیثوں میں ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ اور سب نیت کرو کہ انشاءاللہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے. کہو انشاءاللہ. گھروں میں تعلیم کرو، معاملات ٹھیک کرو، اللہ کے سامنے رو، چپکے بھی رو. اب سورج غروب ہونے والا ہے، وہاں عرفات کا دن ہے، سورج غروب ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، خیر ہم لوگ وہاں نہیں ہیں لیکن اللہ تو دل کو دیکھتا ہے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گرنا. شادیاں سیدھی سادی، آپس میں محبت، کوئی معاملہ ہو جاوے کسی کے ساتھ، وہ معاف کرے، اس سے پہلے معاف کر دو کہ میں نے معاف کر دیا. دل صاف کر کے سو. کرو گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلو ولک المن کلو ولک الشکر کلو ولک الخلق کلو ولک الفضل کلو وإلیک یرجع الامر کلو وإلیک یصعد الکلم الطیب کلو. لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد حتی اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا حازنين، اللهم لا تردنا خاسرين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ عرفات کے میدان میں حاجی ہیں، اے اللہ تو وہاں پر بھی ہے، تو یہاں پر بھی ہے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما. اے اللہ حج کے دروازے کو تو عام فرما دے، اے اللہ حج کے دروازے کو تو عام فرما دے، اے اللہ مساجد کے دروازوں کو عام فرما دے. تیرے راستے میں نکلنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حج مبرور کے دولت سے مالا مال فرما، سعی مشکور کے دولت سے مالا مال فرما، ذنب مغفور کے دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیرے شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ پورے کمال پور والوں کو قبول فرما، پورے کمال پور والوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان
کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے جوان اور بوڑھوں کو قبول فرما، قرب و جوار کی بستیوں سے جو آئے ہیں تو ان کو قبول فرما، پورے علاقے کو قبول فرما، پورے گجرات کو قبول فرما، اور پورے ہندوستان کو قبول فرما، اور سارے عالم کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اللہ، اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں اور آسمانوں تک موجود ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ، تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ، تو کب تک روٹھا رہے گا؟ بہت لمبی رات ہو گئی۔ اے اللہ، رات جتنی بھی لمبی ہو، سب صبح تو ہوتی ہے۔ اے اللہ، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں، شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اے اللہ، ان راتوں کی ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما، اس گاؤں میں آنے کو تو قبول فرما، اس گاؤں سے جانے کو قبول فرما، جو ہمیں کھلائے تو اس کو کھلا، جو ہمیں پلائے تو اس کو پلا۔ اے اللہ، پوری بستی والوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، جیسا انہوں نے ہم سے محبت کی ویسا تو ان سے محبت فرما۔ اے اللہ، یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ اس مجلس میں ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹو انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان راتوں میں آسمانوں سے جو خیریں نازل ہوتی ہیں، اب رات جو آئے گی وہ مزدلفہ کی رات ہوگی، اور مزدلفہ کی رات میں تیرے نبی نے جو زیادہ دعا مانگی ہے اور تو نے کہا ہے کہ یہ مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، یہ دعا ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ، پوری امت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ ہمارے برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما، ہمارے برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ ایمان کیا ہے، آخرت کیا ہے، قرآن کیا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ، تو ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما اور ہماری بھی ہدایت کے فیصلے فرما۔ باطل کے نرغوں سے اس امت کو بچا لے، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے چہرہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا نہیں ہوگا، لوگوں کے کندھوں پر ہوگا۔ اے اللہ، تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں،
ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز تمنا ہو عافیت سے ان کے تمناؤں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو عافیت سے تو اسے نجات دے دے۔ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو اسے ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ اے اللہ تیری محبت ہمارے سینے میں داخل فرما دے، تیری محبت کا سرما ہماری آنکھوں میں لگا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی میں آپ لوگوں کو سلام کر لوں، آپ سلام کا جواب دے دو، مسافہ کرنے سے میں معذور ہوں۔ السلام علیکم